شام غریبہ آ گئی، زینب و کلثوم کو بھیا کی نشانی نظر نہیں آتی، دشت پرہور میں دونوں بہنیں چلیں ڈھونڈتی ہوئی، علی میرے بھیا کی نشانی تم کہیں نظر نہیں آتے۔ کسی نے کہا حسین وہ جو گنج شہیدہ وہاں کوئی تسبیح و تحلیل میں مبتلا ہے۔ اب جو جا کے دیکھا تو لاشوں کے درمیان ایک وجود سربا سجود، سبحان ربی العلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی العلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی العلیٰ و بحمدہ۔ پروردگار عالم آل رسول کی قربانیوں کو قبول فرما لے۔ یہ یقین و اطمینان کی تاریخ ہے، اور یہی موت کا تصور ہے جو حضرت حق کی نشانی ہے اس دنیا میں۔ اسی تصور کو سید سجاد نے یزید کے دربار میں، ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا ہے اپنے خطبے میں۔ مولا فرماتے ہیں اے لوگو، میں تمہیں دنیا اور اس کے مافیا سے بچنے کی ہدایت کرتا ہوں۔ یہ دنیا زوال اور انتقال کا گھر ہے، سابقہ صدیوں کو یہ چاٹ گئی اور گزشتہ امتوں کو یہ ہضم کر گئی۔ حالانکہ وہ عمر طویل کے حامل تھے اور ان کی طاقتیں تم سے کہیں زیادہ تھی، مگر حادثات کے ہاتھوں نے انہیں فنا کر کے قبر کے کیڑوں کے حوالے کر دیا۔ مٹی ان کا گوشت کھا گئی، ان کا حسن مٹی میں مل گیا، ان کے جوڑ کھل گئے، ان کی صورتیں بکھر گئیں، ان کے رنگ اتر چکے ہیں۔ اس کے بعد کہ تم یہ آس لگائے بیٹھے ہو کہ تم ہمیشہ زندہ رہ جاؤ گے، ایسا کبھی نہ ہوگا۔ میں اپنی چشم بصیرت سے دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں تمہارے میلات سے نکال کر قبر کے کیڑوں کے حوالے کیا جا رہا ہے، تم خاموش اور پریشان ہو۔ ایمان سے بتائیے یہ امام کے جملے ہیں یا پھر لسان اللہ ہے جو وحی الہی کی ترجمانی میں متحرک ہے؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ ہے وہ اہل بیت نبوت 14 معصومین جو الفاظ قدرت کے استعمال کرتے ہیں مگر لہجہ ابو طالب کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ لہجہ کسی اور کا نہیں، سردار بنی ہاشم سید البطا کریم ابن کریم سقی ابن سقی رب کعبہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا لہجہ ہے، جس میں 14 معصومین کلام کرتے ہیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے اسد بھائی عرب کی تاریخ میں شاعری کو جنگ و جدال سے نکال کر، خوریزیوں سے نکال کر رسول اسلام کی مدح اور نعت گوئی میں ڈھال دیا۔ اور اے مسلمانوں، جب بھی نعت پڑھا کرو تو ابو طالب کا شکر ادا کر لیا کرو، کیونکہ ابو طالب علیہ السلام وہ پہلے نعت گو شاعر ہیں کہ جس نے رسول اسلام کی تعریف کو آمد میں ڈھال دیا، آبرد میں نہیں۔ اب جب شورا کرام میرے سامنے بیٹھے ہیں اور ان کی زبان سے واہ واہ نکل رہا ہے تو پھر سن لیے کہ آبرد اور آمد کہتے کسے؟ آبرد کہتے ہیں اس جذبے کو جس کے لیے الفاظ ڈھونڈنے پڑے، اور آمد کہتے ہیں اس جذبے کو جس کو الفاظ خود ڈھونڈتے پھرے ہمیں قبول کر لو تو عزت مل جائے۔ شاعر بیچارہ محبوب کی مدح تو کرتا ہے، لیکن جب محبوب کی صفت کا بام چھوٹا ہو اور شاعر کا ذوق پرواز نقوی صاحب بلند ہو تو وہ بہت دور چلا جاتا ہے۔ اب جو وہ دیکھتا ہے کہ محبوب کی صفت کا بام نیچے رہ گیا اور شاعر کا ذوق پرواز بہت بلند چلا گیا تو اڑنے والا شاعر پلٹتا ہے محبوب کی صفت کا ساتھ دینے کے لیے، تو اس میں آبرد آ جاتی ہے، آمد ختم ہو جاتی ہے، غلو شروع ہو جاتا ہے۔ غلو کیا ہے سنیے، محبوب کی زلفیں چھوٹی چھوٹی، شاعر کا ذوق گھنگھور گھٹاؤں سے بھی زیادہ، تو وہ کوہتائی زلف کو اپنا ذوق طولانی عطا کرتا ہے اور غالب کہتا ہے طولے شب فرقت سے بھی 2 ہاتھ بڑی ہیں، طولے شب فرقت سے بھی 2 ہاتھ بڑی ہیں، وہ زلف جو ان کی رخ انور پہ پڑی ہے۔ تو یہ ہوا غلو، جو صفت محبوب میں نہ پائی جائے شاعر اپنے ذوق کے خزانے سے اس کوتاہی کمال کے دامن میں ڈال دیتا ہے، اسے کہتے ہیں غلو۔ محبوب کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی، شاعر کو کہاں بھائیں تو ڈھونڈ کے تشبیہ چشم آہو کی دے دی، چھوٹی سی گردن، یہ جام و مینا کے شیدائی، سراہی دار گردن۔ تو یہ ذوق کے خزانوں کی تباہی شاعر کے کمال کو مختصر کر دیتی ہے،
شاعر کا کمال جب پھل پھولتا ہے جب محبوب کی صفت کا آنگن وسیع ہو اور ذوق شاعری رقص کرنے کے لیے جگہ پاتا ہو. آبرز ختم ہو جاتی ہے, آمد آ جاتی ہے, شاعر اڑتا جاتا ہے, فضائل کا عرش نظر نہیں آتا, وقت کا فطر اس انگڑائی لے کے اور اڑتا ہے. شاعر دو جذبوں کے تحت آگے بڑھتا ہے, غم یا مسرت. جس کے کلام میں غم پایا جاتا ہے سوز و گداز وہ گلے گلزار ہو جاتا ہے, اس کی کلام میں میریت آ جاتی ہے. اور جس میں جوش و جذبات پائے جاتے ہیں وہ جوش بن کے ابھرتا ہے. رقص و سرود جگر کے حق میں جیسے جیسے ماحول ہو شاعر آگے بڑھتا ہے. اب اگر شاعر کو کوئی در ایسا مل جائے نہ فضائل کی حد ہو نہ مصائب کی حد, تو جب فضائل میں آگے بڑھے تو جوش بن گئے, مصائب میں آگے بڑھے تو انیس بن گئے. یہ انیس سازی اسی در پہ ہوتی ہے. اگر انیس کو یہ در نہ ملتا تو انیس نہ ہوتے, انیس ہوتے. اقبال جب تک ادھر ادھر رہے ان کے اشعار سنیے. خنجر ہلال کا ہے قوم و نشا ہمارا. خنجر جو ہے, چاند جو ہے وہ ہلال نظر آنے لگا, ہلال جو ہے وہ کنجر نظر آنے لگا اقبال کو. خنجر ہلال کا ہے قوم و نشا ہمارا, دشت و دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. تو یہ ذوق تھا, یہ مزاج تھا اقبال کا جب تک ادھر ادھر رہے. اب اقبال کو اسد بھائی اقبال سے یہ در مل گیا. اب اقبال کہتا ہے اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے, ایک ضرب ید اللہ, ایک سجدہ شبیری. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. تو ابو طالب علیہ السلام کا قصیدہ, قصیدہ لامیہ, جو تاریخ میں ایسی حیثیت رکھتا ہے کہ کوئی کلام ایسی حیثیت نہیں رکھتا عربی ادب کی تاریخ میں. قصیدہ لامیہ مارکت العلا کلام ہے, انشاءاللہ پڑھیے گا مزہ آئے گا. ظاہر سی بات ہے علی کے باپ کا کلام ہے. علی علی کے باپ کا کلام ہے تو کیسا ہوگا. جب علامہ شبلی نے بیچارے نے یہ قصیدہ لامیہ پڑھا تو تاثرات بیان کیے کہ یہ ابو طالب کا قصیدہ معلوم نہیں ہوتا, اس لیے کیونکہ جو اصطلاحیں اس میں استعمال کی گئی ہیں, جو الفاظ اس میں استعمال کیے گئے ہیں وہ ابو طالب کے نہیں ہیں, وہ قرآن مجید کے ہیں. اور اس وقت تک قرآن مجید نازل نہیں ہوا تھا. تو یہ قرآن سے پہلے قرآن کے الفاظ, قرآن سے پہلے قرآن کی آیات, قرآن سے پہلے قرآن کے اصطلاحات نازل کہاں سے ہوئے. اب ہم نے سرکار دو عالم سے پوچھا تو رسول اسلام فرمانے لگے کہ قرآن مجید نازل ہوا ہے بنی ہاشم کے سرداروں کی زبانوں میں. اور اسد بھائی نقوی بھائی یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے, آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ رسول اسلام نے فرمایا قرآن مجید نازل ہوا ہے بنی ہاشم کے سرداروں کی زبان میں. اے پروردگار تجھے لہجہ بھی پسند آیا تو خاندان بنی ہاشم کے سرداروں کا. ایک بار ایک شخص مجھ سے ہندوستان میں گجرات میں کہہ رہے تھے کہ مجھے اچھا نہیں لگتا جب لوگ جو ہیں نوحے کو فلمی دھنوں پر پڑھتے ہیں, مجھے اچھا معلوم نہیں ہوتا. میں نے کہا مولا تمہارا جذبہ سلامت رکھے, جب یہ بات طے ہو جائے کہ فلمی دھنوں پر گانے اچھے نہیں لگتے تو کسی دن فرصت سے میں پروردگار عالم سے پوچھوں کہ اے میرے معبود, جب ہم گنہگار بندے اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ نوحوں کو فلمی دھنوں پر پڑھا جائے تو تو نے اپنے کلام کو کافر سرداروں کی زبان میں نازل کیوں کیا. تو قرآن مجید نازل ہوا ہے خاندان بنی ہاشم کے سرداروں کی زبان میں. اب کھل کے کہنے دو مجھے, قرآن مجید نازل ہوا ہے خاندان بنی ہاشم کے سردار ابو طالب کی زبان میں.
قرآن نازل ہوا ابو طالب کے لہجے میں، اور مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ جب پروردگار عالم کو اپنے کلام کو آسمان کی بلندیوں پر اپنے حبیب کے اوپر نازل کرنا ہوتا ہے تو علی کے لہجے میں نازل کرتا ہے، اور جب اس زمین پر نازل کرنا ہوتا ہے